میں اپنی بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، آج مبارک اور عظمت اور رفعت والے مہینے میں کا یہ 26واں روزہ ہے، اور 26ویں روزے کی آج 27ویں تراویح، یعنی رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ شب قدر کا یہ نسبت بھی اس رات کو حاصل ہے، اور اس طرح سے نسبت حاصل ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام مجتہدین عظام نے 27ویں شب کو کے لیے فرمایا کہ یہی صحیح ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ شب قدر کے متعلق اللہ رب العزت نے پوری سورت کو قرآن عظیم کے اندر نازل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن شب قدر میں نازل کیا، فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، خدا تبارک و تعالی کی سلامتی اور رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ کہ اسی مبارک اور عظمت والی رات میں آج تراویح میں پڑھے جانے والا قرآن بھی مکمل ہونے والا ہے۔ صبح آپ حضرات نے چند روایتوں کو سماعت کیا کہ ایک تو یہ محفل قرآن، دوسرا یہ کہ وہ محفل قرآن عظیم کی، تیسرا یہ کہ وہ قرآن کی محفل رمضان المبارک کے مہینے میں، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اس رات میں وہ محفل کہ جس رات میں اللہ نے اسی قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن عظیم ایک عظمت والی کتاب ہے، قرآن عظیم سر چشمہ ہدایت ہے، قرآن عظیم بھٹکو ہوئے کو راستہ دکھانے کے لیے۔ حافظ راشد کے پاس چل، قرآن عظیم خدا تبارک و تعالی پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کی وہ مقدس اور مطہر کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بھٹکو ہوئے کو راستہ دکھایا۔ محفل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ فدعا لہ، کہ جب قرآن کی محفل کو ختم کیا جاتا یعنی قرآن مکمل ہوتا تو کہتے ہیں میں اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر لیتا، تمام گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد ایک ساتھ مل کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، کہ جو شخص قرآن کریم مکمل کرے تو اس موقع پر اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ آج وہی محفل ہے اور 27ویں شب نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی، خدا تبارک و تعالیٰ سے بے شمار رحمتیں لی ہوئی، وہ آج ہمارے اور آپ کے روبرو ہے۔ چند ساعتوں کے بعد وہ عظمت و رفعت والی رات شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات اس رات میں محفل میں بھی شریک ہوں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا۔
ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمید عارش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اس کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ 4000 فرشتے۔ آج کی تراویح کے بعد، پروگرام کے بعد دعا اور ختم شریف ہوگا، دعا کی جائے گی، تو آپ تو آمین کہیں گے ہی، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس دعا پر آمین کہیں۔ ایک فرشتہ نہیں، 2 فرشتے نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 4000 فرشتے اس دعا کہنے والے کی دعا پر آمین کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی افتتاح کی مجلس میں حاضر ہوگا گویا وہ لشکر اسلام کی فتوحات کے وقت آیا، اور جو شخص تکمیل قرآن کی مجلس میں حاضر ہوا وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی محفل جو سجائی جاتی ہے، اگر کوئی شروع میں آ کر کے اس میں بیٹھ گیا تو گویا کہ ایسا ہے وہ جیسا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ شروع میں چلا، لاسٹ تک محفل جمی رہی، بیٹھا رہا، علماء کے بیان سنتا رہا، قرآن کی تلاوت کو سنتا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اسلامی لشکر کو فتح حاصل ہو جاتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح سے قرآن کی محفل میں بیٹھنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ویسا ثواب اور ویسا اپنے رحمت کا خزانہ عطا فرماتا ہے جس طرح سے میدان اسلام اور جنگ اسلام میں فتح ہونے والے مجاہدین کو عطا فرماتا ہے۔ بے شمار فضیلتوں، رفعتوں اور اللہ رب العزت کی بے شمار خاص نعمتوں کو لے کر کے یہ رات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے، اس لیے اس رات کو ہلکے میں نہ لیں، فراموش نہ کریں، غفلت میں نہ گزاریں، ادھر ادھر بیٹھ کر فالتو میں نہ گزاریں، بلکہ جتنا ہو سکے صبح صادق تک آپ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے رہیں اور نماز وغیرہ پڑھتے رہیں، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کا ورد کریں۔ ایک وظیفہ اور سن لیں، اگر ممکن ہو تو کرنا، جو اس رات کے لیے خاص ہے۔ بعد نماز عشاء یعنی تراویح پڑھنے کے بعد، پروگرام کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھیں 7 مرتبہ۔ برکت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صرف 7 مرتبہ آپ حضرات کو سورہ قدر پڑھنا ہے اور 1000 فرشتے آپ کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو آپ آج کی رات کا اسپیشل آفر ہے، اسپیشل آفر ہے، اسی رات میں یہ فائدہ ملے گا، یہ بینیفٹ آپ کو ادر رات میں نہیں ملے گا۔ تو اس رات میں آپ کو 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جو 30ویں پارے کے اندر ہے، کون پارے۔ ایک وظیفہ اور سن لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس پڑھنے والے کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔
मशरिक और मगरिब आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा घर जन्नत में उसको दिया जाए। इसलिए आप हज़रात इस रात में ये वजीफ़े पढ़ें। बहुत सारे वज़ाइफ हैं लेकिन 2 ही पढ़ लो तो काफ़ी है। तलबुल कुल फौतुल कुल, ज़्यादा बताओगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बताओगे थोड़ा पढ़ लेंगे। हल्का है, आसान है, 10 मिनट का काम है। आपको 2 रकात पढ़ना है, अलहम्दु शरीफ 3 मरतबा कुल वल्लाह, पहले इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 1 मरतबा, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ, दोनों रकात में, पहली रकात में भी और दूसरी रकात। और उससे पहले का वजीफ़ा आप हज़रात ने सुन लिया है कि 7 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र।